نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میرے اپنے دوست احباب اور کثیر مسلمان بھائیوں کے شدید اصرار پر آج میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں خواب اور اس کی تعبیر کے متعلق۔ اس میں تعبیرات میں بیان نہیں کروں گا کہ خواب کی تعبیریں بیان کروں، میں نے صرف یہ بات بیان کرنی ہے کہ ہم خواب دیکھتے کیسے ہیں، خواب کی کتنی اقسام ہیں، اور کون سے وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور کون سے خواب بیان کرنے چاہیے اور کون سے خواب بیان نہیں کرنے چاہیے۔ خاطر خواہ کئی حدیث کے اندر اس کے بارے میں رہنمائی انسانوں کو ملتی ہے۔ خواب ایک اصل حقیقت ہے اور ہر زندہ انسان خواب دیکھتا ہے۔ جب ہم رات کو سو جاتے ہیں تو ہم خواب دیکھتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں اس کو میں بعد میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے میں یہ بیان کروں گا کہ خواب کا تعلق شریعت کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء کے نبوت سے 46واں حصہ خواب ہیں، سچے خواب اور اچھے خواب، جس کو مبشرات کہتے ہیں۔ وہ صرف ہماری زندگی میں باقی رہے گا، باقی نبوت ختم ہو چکی ہے انبیاء پر۔ جو مسلمان اور مومن اچھا خواب دیکھتا ہے تو یوں سمجھے کہ وہ نبوت کے 46واں حصہ میں سے ایک تھوڑا سا حصہ اس کو مل رہا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں، جس طرح ہمارے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے، اور یہ بھی ایک نبوت کی دلیل ہے جو ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد احادیث کی کتابیں اور دینی علوم، یہ بھی نبوت کے حصے ہیں جو ہم مسلمانوں تک پہنچے ہیں۔ تو جو ہمارے پاس اچھے خوابوں کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشرات کہا ہے۔ اور مبشرات مطلب ہوتا ہے خوشخبریاں، یعنی اچھا خواب مسلمان کے لیے خوشخبری ہوتا ہے۔ ریاض الصالحین میں نے پڑھا تھا کہ کوئی انسان ڈراؤنا خواب دیکھے یا اذیت ناک خواب دیکھے تو وہ ایک گناہ گار فاسق مومن کے لیے، مسلمان کے لیے جو تنبیہ ہوتی ہے، یعنی جس طرح کسی کو خبردار کرنا ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے وہ سزا ہوتی ہے۔ اگر کافر کو ڈراؤنا خواب دیکھے تو اس کے گناہوں کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ خیر ان کے لیے تو ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کچھ کافروں کو اللہ مہلت دے دیتے ہیں، اور مہلت کے بعد پھر اللہ پکڑ بھی کرتے ہیں، کبھی مہلت طویل ہو جاتی ہے، کبھی مہلت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ بہرحال میرا وہ موضوع نہیں ہے، میرا موضوع ہے جی خواب کے متعلق۔ تو سب سے پہلے اچھے خواب مبشرات کہلاتے ہیں۔ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے خواب جو ان سے ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور وہی مبشرات جو میں نے بیان کیے وہی ہوتے ہیں۔ دوسرے خواب ہوتے ہیں فرشتوں کی طرف سے، وہ فرشتے تلقین کرتے ہیں انسان کو خواب میں آ کر، مختلف قسم کی تلقین نہیں ہوتی، ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ اور کچھ پراگندہ خواب ہوتے ہیں جو شیطانوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ شیطانی خواب میں ایک تو اذیت ہوتی ہے، ڈراؤنا خواب ہوتا ہے شیطانی ہے، جو کہ نہ فرشتہ ڈراؤنا خواب دکھاتے ہیں اور نہ اللہ دکھاتے ہیں۔ اور اگر ہم رات کو سوتے وقت ذکر اذکار کر نہیں سوتے تو اس وقت بسا اوقات میں ڈراؤنے خواب آ جاتے ہیں۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کو وہ بیان نہ کرو۔ اور آج کل کے دور میں تو حالانکہ تعبیر کی جتنی شرائط ہیں، خواب کی تعبیر کرنے کی جتنی شرائط ہیں، اس شرائط پر لوگ پورے نہیں اترتے اور خواب کی تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی تعبیر کرنے والے نے غلط تعبیر کر دی تو اس غلط خواب یا ڈراؤنے خواب یا نقصان دہ خواب کے پورے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ برا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کثیر مرتبہ یہ غلطی کر جاتے ہیں، ہم اپنے سوسائٹی میں رہتے ہوئے رات کو برا خواب دیکھا، صبح ٹائم اس کو گھر میں بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی تھی، فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازیوں کی طرف منہ پھیر کر بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کسی نے کو خواب دیکھا تو بیان کرے۔ بہرحال اچھا خواب اس کو بیان کرنا چاہیے جو ہم سے حسد نہ کرتا ہو، اور اچھا خواب اس کو بیان کرنا چاہیے جس کے بارے میں پورا یقین ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، اور یہ کسی قسم کا حسد کا اور کسی قسم کا بغض کا یا کیننے کا شکار نہیں ہوگا۔ جس طرح کے والدین ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے وہ خیر خواہ ہوتے ہیں، تو والدین کبھی بھی اپنے اولاد کے بارے میں کبھی نہ حسد کا شکار ہوئے ہیں اور نہ کبھی وہ مدخائی کا شکار ہوئے ہیں۔ تو والدین کو اچھا خواب بیان کر دینا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین،
کہ میں نے 11 ستارے دیکھے اور سورج چاند دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے آگے سے کہا تھا یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا. کیوں بیان نہ کرنا؟ کہ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گی. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھا خواب ہوتا ہے تو اچھا خواب کی صورت کے اندر ہمیں اپنے صرف قریبی ایسے رشتوں کو بتانا چاہیے جو ہمارے خیر خواہ ہوں، اور اللہ سے بھی خیر کی امید کرنی چاہیے. خواب سچے کس وقت کے ہوتے ہیں؟ اکثر سحری کے وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ خواب سحری کے وقت کے سچے ہوتے ہیں. سحری کے وقت کے علاوہ 3-4 اوقات اور لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. رات کے آخر اوقات کے خواب وہ سحری کے قریب ہی ہوتے ہیں، یا دوپہر کو جب ہم قیلولہ کرتے ہیں، یعنی دوپہر کے وقت ہم جو تھوڑا سا سو جاتے ہیں، تو اس وقت کا خواب زیادہ سچے ہونے کا موقع ہوتا ہے. اور موسم کا جو پھل، موسمی پھل جو آتا ہے اور اس کا جو فروخت کا سیزن ہوتا ہے، مثال کے طور پر جس طرح موسمی پھل آم کا سیزن ہے، انگور کا سیزن ہے، یا وہ اس کو جامن کا سیزن ہے، تو اس طرح کے جو پھلوں کے سیزن اور ان کے فروخت وقت کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی اکثر سچے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ برے خواب، کمزور خواب یا غلط خواب وہ ہوتے ہیں جو سردی کے موسم کے ہوں، جو شدید سردی پڑ رہی ہو، جاڑا پڑ رہا ہو، اور یا بارش کا موسم ہو، آسمان پر جب بادل ہو تو اس وقت بھی خواب سچا نہیں ہوتا. اگر انسان کا پیٹ خراب ہو تو پھر بھی خواب سچا نہیں ہوتا. اور اگر جو خواب کانسٹنٹلی لگاتار منظر تبدیل کرے تو وہ خواب بھی سچا نہیں ہوتا، یعنی کہ اس خواب کی کریڈیبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے جو اماوس کی راتیں ہوتی ہیں ان کے خواب بھی سچے نہیں ہوتے. خواب سچے ہونے سے مراد یہ ہے کہ یا تو ان کی تعبیر سچی ہوگی، اور یا وہ خواب ایز اٹ از ویسے ہی آپ کی زندگی میں پیش آ جائے گا. اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ یوٹیوب پر بھی کثیر لوگ ایسے ہیں جو خوابوں کی تعبیر بیان کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے ٹاک شوز کے اندر، یہ ٹیلی ویژن پر وہ لوگ خواب کی تعبیریں بیان کر رہے ہوتے ہیں جن کو شریعت کا کوئی پاس ہے کوئی نہیں. یا ہم کوئی کتاب کھول کے اس میں سے خواب کی تعبیر دیکھ لیتے ہیں، اور یا ہم کسی ایسے بندے سے خواب کی تعبیر پوچھ لیتے ہیں جو اتنا خاص کر علم نہیں رکھتا. تو اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ خواب کی تعبیر پوچھتے وقت احتیاط سے کام لیا کرے. اور تعبیر کرنے والے کے لیے مناسب یہ ہوتا ہے کہ وہ خواب کرنے والے کے خواب کو پہلے سمجھے، اور اس کے بعد اس کو اصولوں پر پیش کرے. اصول سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خواب کے کچھ اصول ہوتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر کسی آ کر خواب بیان کرے تو جو خواب کی تعبیر کرنے والا ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھے وہ کس حالت میں سویا ہے اور کس وقت کا وہ خواب تھا، اور اصولوں پر پیش کرے. اور جب اصولوں پر پیش کرنے کے بعد اس کو پتہ لگ گیا خواب الجھا ہوا ہے تو پھر اس وقت میں اس کی تعبیر مت کرے. جو چیز ہم سوچتے سو جاتے ہیں تو وہی چیز ہمیں خواب میں نظر آ جاتی ہے تو اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہوتی، جو کہ وہ ہمارے ذہن پر پہلے سے ہی سوار تھی. کسی حالات کا ہم شکار ہیں اور وہی حالات ہمیں خواب میں بھی نظر آ جاتے ہیں تو اس کی بھی کوئی اصل نہیں. اور یا ہم روزمرہ کی زندگی کے اندر جو ہمارا شعبہ ہے اس شعبے کے متعلق ہمیں خواب آ جاتا ہے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. صرف خواب اس کی حیثیت ہوتی ہے جو ہمیں معمول سے ہٹ کے نظر آئے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بھی خواب کے اندر ہمیں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں لیکن اس کی تعبیر مختلف ہوتی ہے. جس طرح فار ایگزامپل ایک بندے نے خواب میں دودھ دیکھا ہے، یہ علم کی نشانی ہے. اس نے دودھ پی بھی لیا تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو علم حاصل ہوگا. اور اس طریقے سے ایک بندے نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ پانی پی رہا ہے، ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، صاف پانی پی رہا ہے، تو یہ بھی علم کی نشانی ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور شیطان سے پناہ مانگ کر شیطان کی پناہ اللہ سے مانگے، اور اس کے بعد دائیں طرف منہ کر کے سو جائے، اور اس کے بعد صبح اٹھ کے کسی کو وہ خواب بیان نہ کرے تو وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا. مطلب یہ ہے کہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں اگر وہ بیان کر دیتے ہیں ہم اور اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہمیں نقصان پہنچ جاتا ہے. ہر وہ خواب جو ہمیں برا لگے، جس کی ہمیں تکلیف پہنچے، وہ خواب نہیں بیان کرنی چاہیے. کسی کو بھی بیان نہیں کرنی چاہیے، والدین کو بھی بیان نہیں کرنی چاہیے. میں تو خاص کر بیان نہیں کرتا.
بہرحال دوپہر کے وقت کے خواب کی وہ دوپہر کے وقت کے خواب کی کہہ رہا ہوں، تعبیر کرنے والے کی خصوصیات اور خواب کی پہچان اور اس کے سلوک کی شناخت کے متعلق میں آپ کو تھوڑے سے قواعد بتا دیتا ہوں کہ جب آپ خواب کی تعبیر معلوم کر رہے ہوں تو آپ دیکھ لیں کہ مختلف شرائط ہیں جو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے تعبیر الرؤیا، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ تعبیر الرؤیا ہے، تو یہ میرے استاد محترم نے اس کا ترجمہ کیا تھا، تو اس کے پہلے باب کے اندر انہوں نے تعبیر کرنے والے کی شرائط بیان کی ہے کہ تعبیر کرنے والے کی کیا شرائط ہے، اگر یہ شرائط اس کے اندر نہیں پائی جا رہی تو اس بندے کو تعبیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے جی کہ وہ کتاب اللہ کا عالم ہو، یعنی کہ قرآن مجید کا عالم دین ہو۔ وہ کتاب اللہ کا عالم یہ نہیں ہے کہ اس نے صرف قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عربی قواعد پر اور عربی زبان پر بھی وہ عبور رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظ ہو۔ حافظ حدیث اس بندے کو کہتے ہیں جس کو کم از کم 20,000 حدیثیں یاد ہو، ٹھیک ہے جی، زبان عربی سے واقفیت رکھتا ہو، عربی زبان سے اس کی واقفیت ہو، یہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ الفاظ کی اشتقاق سے واقفیت رکھتا ہو۔ الفاظ کی اشتقاق سے کیا مراد، کہ کون سا لفظ کہاں سے نکلا ہے اور کون سا لفظ کا مصدر کہاں پر ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں، جس طرح انگلش میں کہتے ہیں جیرڈ انفینیٹیو اور پاسٹ پارٹیسپل، جس طرح ہم کہتے ہیں آسک، آسکڈ، آسکڈ، تو یہ آسک سے اس کی سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم نکلی ہے، اس کو اشتقاق بولتے ہیں، اور نکلے گئے لفظ کو مشتق بولتے ہیں، اور جس نکلا اس کو مصدر بولتے ہیں۔ یہ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، انگلش میں بھی پڑھتے ہیں، اور جو عربی قواعد جانتے ہوں گے ان کو بھی اشتقاق کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ اور عربی زبان کے جو کہ ابواب زیادہ ہوتے ہیں دوسری زبانوں کی نسبت، عربی زبان جو کہ ایک کنٹروورشل زبان ہے اور بہت بڑی زبان ہے، تو اس وجہ سے جو کتاب اللہ کا ایک بندہ عالم ہوگا یا حدیث رسول کو سمجھے گا تو لا محالہ عربی زبان کو سمجھتا ہوگا تو اس کے اشتقاق کو بھی جانتا ہوگا، لوگوں کی حیثیتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہو۔ لوگوں کی حیثیتوں سے مراد یہ ہے کہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 بندے آئے اور دونوں نے ایک ہی خواب بیان کیا کہ ہم اذان دے رہے ہیں، تو انہوں نے ایک بندے کے بارے میں کہا کہ تم حج کرو گے، اور دوسرے بندے کے بارے میں کہا کہ تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب تو ایک ہی ہے اور بندے 2 ہیں اور آپ نے تعبیر الگ الگ کی ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلا بندہ نیک تھا، اس کے لیے میں نے وہ تعبیر کی، اور دوسرا بندہ چور تھا اور چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہاتھ یہاں رکھیں گا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود پر اس کا ہاتھ برقرار نہیں رہیں گے۔ پھر اس کے بعد تعبیر بھی وہی ہوئی جس طرح کی انہوں نے کی تھی، جس طرح یوسف علیہ السلام نے گائیں کے بارے میں خواب دیکھا تھا، ایک بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ انی ارا سبع بقرات سمان یاکلون سبع عجاف، کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں کو کھا رہی ہے، اور 7 کھیت سرسبز ہیں اور 7 کھیت خشک ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے 61 سالی مراد لی تھی۔ تو مطلب خواب میں کچھ آتا ہے اور ہمیں اس کی تعبیر کوئی اور ہوتی ہے۔ اگر غضب ناکی کی کوئی علامت ہو تو اس کو ہم خواب میں آگ دیکھتے ہیں، اور اگر ہم خواب میں سانپ دیکھیں تو سانپ سے بڑا دشمن ہوتا ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے لوگوں کی حیثیتوں سے وہ واقف ہو کہ بندے کی حیثیت کیا ہے، بندہ آیا گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وغیرہ وغیرہ، یا مسلمان ہونے کے بعد وہ نیک ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تعبیر کے اصولوں کے ضبط کو یاد کرنے والا ہو، پاکیزہ دل، پاکیزہ اخلاق اور زبان کا سچا ہو، اس صورت میں اللہ تعالیٰ درست سمت میں اس کو توفیق دیں گے اور اہل عقل و دانش کے معرف سے آگاہی نصیب فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ کبھی کبھار قرآن مجید کی مختلف آیات کو اور کبھی احادیث کو سمجھ کے ہم خواب کی تعبیریں کرتے ہیں۔ تو خواب کی تعبیر کرتے وقت اور خواب پوچھتے وقت ہمیں اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم سب سے آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خواب دیکھتے کیوں ہیں، ہم خواب کیسے دیکھتے ہیں۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم تھوڑا سا پاور نیپ لیتے ہیں، جب ہم ریلیکس کرنے کے لیے کرسی پر ٹیک لگا لیتے ہیں، جب ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا تو ہماری جو 5 سینسز ہوتی ہیں وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن توجہ سے دیکھ نہیں رہے ہوتے، سن رہے ہوتے ہیں لیکن توجہ سے سنتے نہیں ہیں، اور ہماری 5 سینسز میں سے کوئی سینس بھی مشغول نہیں ہوتی۔ اس وقت ہماری ایک قوت ہوتی ہے جس کو قوت مفکرہ کہلاتی ہے، وہ قوت متخیلہ کو، جو خیال دلانے والی قوت ہے، اس کو حرکت دیتی ہے، تو ہمارا دماغ جو ہے وہ پھر عالم بالا کی سیر کرنے لگ جاتا ہے، اس کو عالم مثال کہتے ہیں۔
یہ عالم بالا میں جا کر سیر کرتا ہے جو خاص کر ہم خواب کی حالت میں دیکھتے ہیں. تو عالم بالا میں جا کر ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں. کبھی ہم خود خواب میں اڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں ہماری عام طور پر ہماری زندگی کے اندر وہ وجود میں نہیں ہوتی. یا ہم نہیں دیکھتے ایک انسان کو اڑتا ہوا ہم نہیں دیکھتے. اگر ہم خواب میں اڑ رہے ہیں تو اس کا ایک الگ مطلب ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. بیماری کے خواب الگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو نفسیاتی عوارض ہو اس کے خواب الگ ہوتے ہیں، جادو کے خواب الگ ہوتے ہیں، آسیب کے الگ ہوتے ہیں، اور اس کی نشانی ہوتی ہے باقاعدہ خوابوں کی. جادو کے خوابوں کی نشانیاں الگ ہیں، آسیب کے خوابوں کی نشانیاں الگ ہیں، اور جن لوگوں پر نظر بد کا ہو اثر ان کے خوابوں کی نشانیاں الگ ہوتی ہیں، اور یہ ساری میں نے پڑھ رکھی ہے الحمدللہ. تو یہ خواب ہمارے دماغ کی وہ قوت جو انٹرنل سینسز ہے، جو ہماری اندرونی حواس ہیں وہ ہمیں دکھاتی ہیں. رات کے وقت جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس وقت ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں، ہماری حواس سے جو ایکسٹرنل سینسز ہے جب وہ استعمال میں نہیں ہوتی تو اس وقت ہمارے ذہن کے اندر ایک قوت ہوتی ہے جو ہمیں خواب دکھاتی ہے، وہ ہمارے عالم بالا کی سیر کرتی ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، قرآن مجید کی آیت ہے فمن ظلم کے سپارے میں، ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین واعترفنا بذنوبنا. اس میں امتنا سنتین سے مراد ہے اللہ آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو روح اس کے وجود سے نکل جاتی ہے. وہ روح جو ان سے ہے اس کا کنیکشن جو کہ ہمارے وجود کے ساتھ باقی رہتا ہے، تو وہ روح عالم بالا میں پہنچتی ہے اور عالم بالا میں پہنچ کر ہمیں خواب دکھاتی ہے تو ہم خواب دیکھتے ہیں. بس یہی اناٹمی ہے ہمارے خواب دیکھنے کی، جو ہم خواب دیکھتے ہیں. تو بہرحال اگر کسی کا کوئی سوال ہو خواب کے متعلق تو وہ مجھے کر سکتا ہے، اور میں مزید انشاءاللہ العزیز اس پر ایک ویڈیو اور چڑھاؤں گا جس میں میں بیان کروں گا کہ جادو والے خواب کیسے ہوتے ہیں اور آسیب والے کیسے ہوتے ہیں، اور نظر بد جس کو لگی ہو اس کے خواب کیسے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سچے خوابوں کی کیا پہچان ہوتی ہے اور جھوٹے خواب کی کیا پہچان ہوتی ہے، اور مزید خوابوں کے کچھ اقسام میں انشاءاللہ بیان کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.